السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وقال الله تبارك وتعالى: وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ تمام قسم کی تعریفات کے لائق اللہ جل جلالہ کی ذات اقدس، جو ہمارے خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ان گنت بے شمار درود و سلام کائنات کے امام سید الانبیاء سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر رحمت کی دعائیں ہوں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، علماء حقہ کی ذات پر۔
مسلمان بھائیوں، واجب الاحترام اور بہنوں، اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے ہم نے عشرہ ذو الحجہ گزارا اور اس کی کرم نوازی سے 10 ذو الحجہ یوم النحر قربانی والا دن بھی ہم نے گزارا، اور اللہ کی توفیق سے مسلمانوں نے اللہ کی زمین پر جانوروں کے خون بہائے صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت جن بھائیوں نے، ساتھیوں نے جانور ذبح کیے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اللہ اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے۔ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ یہ قربانیاں اور یہ جو ایام گزرے ہیں، ان کو ابراہیم علیہ السلام سے خاص طور پر نسبت، ان کے تذکرے ہوتے ہیں، ان کی یاد تازہ کی جاتی ہے، صرف اس لیے کہ مسلمان ان طرح کا عقیدہ، ان طرح کی سوچ اور فکر اور ان طرح کے ارادے، جیسے ان کے ارادے تھے اس طرح کے ارادے بنائے جائیں، جیسے ان کا یقین کامل تھا اپنے رب کی ذات پر، ہمیں بھی اسی طرح کا یقین کامل بنانا چاہیے۔ تو آج کے خطبہ میں ابراہیم علیہ السلام کی سوچ اور فکر کا امتحان ہے، جس میں وہ اللہ کی عدالت میں سرخرو ہوئے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے ارادے کا امتحان، اس میں بھی وہ 100% کامیاب ہوئے، اور پھر وقت ملا تو یقین کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں سن سنا کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو ہم میں کمزوریاں ہوں اللہ اپنی رحمت سے ان کو دور فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شان سارا سال بھی بیان کریں تو حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جن کو اس امت کے ساتھ کوئی والہانہ محبت تھی، بڑی محبت کرتے تھے اس امت سے، اور پھر ہمیں بھی حکم ہے کہ اپنی ہر 2 رکعتوں میں کم از کم ہم 4 دفعہ ان کا نام لیتے ہیں، 4 دفعہ درود ابراہیمی کے نام سے مشہور ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے جس نے درود ابراہیمی نماز میں نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں۔ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، جو درود نہیں نہ پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں۔ یہ ایسے ہی یار لوگوں نے باتیں پھیلائی ہوئی ہیں کہ درود کے منکر، اور یار جو درود نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں، اس سے بڑی بلا بات ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ دنیا میں دھوکے سے، فراڈ سے کوئی دا لگا کے عہدہ حاصل کر سکتا ہے، ہوتا بندہ نکما ہے، کسی کام کا نہیں، کسی کھاتے کا نہیں، لیکن وہ رشوت دے دیتا ہے اور پیسہ لگا کے وہ عہدہ حاصل کر لیتا ہے، قابلیت نہیں ہوتی، صلاحیت نہیں ہوتی، یہ دنیا میں چل جاتا ہے، لیکن اللہ کے دربار میں اللہ کا مقرب بننے کے لیے جس کے اندر کوئی صلاحیت ہوگی تو پھر وہ اللہ کا مقرب بنے گا، ورنہ نہیں بن سکتا۔ بغیر قابلیت کے، بغیر صلاحیت کے کوئی اللہ کا ولی بن جائے، اللہ کا دوست بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے اپنے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا، ایسے نہیں بنا لیا۔ نعوذ باللہ، ابراہیم علیہ السلام کو رشوت دی تھی،
یا ابراہیم علیہ السلام کی میں کوئی صلاحیت نہیں تھی؟ نہیں، صلاحیت اور قابلیت اخیر درجے کی تھی۔ اللہ نے پھر کمال محبت کا ثبوت پیش کیا، اپنے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ صلاحیتیں تھیں، صدق و اخلاص کی صلاحیت بہت بڑی صلاحیت ہے۔ آپ نے سنا ہوا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اللہ کا سچا دوست تھا، سچا، اخلاص اخیر درجے کا تھا۔ تو آئیے ذرا غور کیجئے، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے امتحان لینا ہے، تمہارا امتحان لینا ہے، تمہیں ہم نے دیکھنا ہے کہ تم کیسے ہو، تمہاری سوچ کو ہم نے پرکھنا ہے، تمہارے ارادے دیکھیں گے، تمہارا یقین دیکھیں گے۔ تین باتیں ہیں، سوچ اور فکر اور پھر ارادے کا امتحان اور یقین کا امتحان۔ آج کل کے اکثر مسلمان ان تینوں امتحانات میں فیل ہو چکے ہیں، نہ سوچ ہے نہ فکر ہے، کوئی افکار نہیں، کوئی نظریات نہیں۔ ہاں ہوں گے دنیاوی حوالے سے، بڑا تیز ہے، بڑا ذہین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم نے تمہارا امتحان لینا ہے، تمہارا امتحان۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اللہ نے اپنے ابراہیم کا امتحان لیا۔ اچھا امتحان کس بات کا تھا؟ سوچیں ذرا، کس بات کا امتحان تھا؟ اللہ کو تو پتا تھا نا، اس نے بنایا ہے۔ مثلا آپ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، اللہ نے بنایا نا، اللہ کو پتا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ ہم کیسے ہیں۔ پھر اللہ ہمارا امتحان کس بنا پر لیتا ہے؟ اللہ کے علم میں نہیں کہ ابراہیم کیسا تھا، امتحان کیوں لیا، کس کو دکھانا مقصد تھا؟ سوچے ذرا، یہ ابتدائی باتیں ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم کا اس کے رب نے امتحان لیا۔ اللہ کو تو پتا تھا، امتحان کیوں لیا؟ اللہ اکبر، امتحان اس لیے نہیں لیا کہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیسا ہے، یا ہمارا امتحان ہو اور اللہ کو پتا نہ ہو، بعد میں نتیجہ نکالنا مقصد نہیں۔ اللہ کو پتا ہے کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، خالق کو پتا ہے کہ یہ مٹی کیسی ہے۔ اللہ اکبر، خالق کو پتا ہے۔ پھر امتحان کیوں لیا اللہ نے؟ قرآن مجید میں کئی مقام پر فرمایا کہ میں تمہارا کیا لوں گا؟ امتحان لوں گا۔ امتحان اس لیے لیا جاتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے امتحان اس لیے لیتا ہے تاکہ بندوں کی شان کا پتہ چل جائے، بندوں کو، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ والا کیسا ہے۔ اللہ کو تو پتہ ہوتا ہے، اللہ نے کائنات میں اپنے بندوں کی شان کو ظاہر کرنا مقصد ہوتا ہے، یہ امتحان کی وجہ ہے۔ اللہ نے پھر امتحان لیے۔ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام کی امتحانات کی جب بات سنتے ہیں، اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے، ہم تو سن بھی نہیں نہ سکتے، وہ تو گزرے ہیں امتحان سے۔ پہلا امتحان سوچ کا، کمال جائے ابراہیم علیہ السلام کی سوچ کتنی عظیم تھی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان جیسی سوچ نصیب فرمائے۔ ان کی فکر کتنی اعلیٰ تھی، ان کی سوچ کتنی اعلیٰ تھی، ان کے نظریات کتنے اعلیٰ تھے۔ دیکھا نمرود سے پہلے بچتے ہوئے کہتے ہیں، وہ بچوں کا قاتل تھا، اس نے کسی نے پشین گوئی کر دی تھی، تیری حکومت چھن جائے گی، ایک بچہ پیدا ہوگا۔ یہ بھی بے ایمان قاتل تھا فرعون کی طرح۔ اللہ اکبر، خیر جنگل میں کو پناہ لی، وہاں سے بڑے ہوتے ہوئے جوں ہی جوان ہوتے ہیں، سیدھا جناب اپنی قوم کے پاس، دیکھتے ہیں قوم تو بتوں کی پجاری ہے، قوم تو سورج کو اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ سورج رب نہیں ہو سکتا، سورج مخلوق ہے۔ سوچ دیکھیں، فکر دیکھیں، ستارے مخلوق ہیں، یہ چاند مخلوق ہے،
ابراہیم ان کے آگے نہیں جھک سکتا، کیونکہ یہ مخلوق ہے، مخلوق کے سامنے جھکا نہیں جا سکتا، اور جو خالق ہے صرف سجدے کے لائق، عبادت کے لائق وہی ذات ہے۔ یہ سوچ رہے تھے، ان کو بتایا، یہ سوچ تھی یار یہ کیسے رب بن سکتے ہیں، یہ ڈھیری والا کیسے لوگوں کی حاجات کو پوری کر سکتا ہے، کتنی عظیم سوچ ہے۔ لیکن عام مسلمانوں کی یہ سوچ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ 7واں پارہ ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں تو اس کے سامنے جھکوں گا جو ان سب کا خالق ہے۔ یہ فکر تھی، یہ سوچ تھی، یہ نظریہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا، میں نہیں جھک سکتا، مخلوق کے سامنے میں نہیں جھک سکتا۔ کتنی عظیم یہ سوچ تھی۔ اللہ اکبر، قربانیاں کرنے والوں یہ سوچ اپنائے کہ کائنات کے اندر کوئی بھی کسی کے آگے، خواہ وہ درخت ہو، خواہ وہ پتھر ہو، خواہ وہ مورتی ہو، خواہ وہ بت ہو، خواہ وہ چاند سورج ستارے ہوں، خواہ وہ قبر کی ڈھیری کیوں نہ ہو، اس کے سامنے کوئی انسان جھک نہیں سکتا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سوچ تھی، یہ خلیل اللہ کا نظریہ تھا۔ اللہ ہمیں یہ سوچ بھی عطا فرمائے اور پھر اس پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی سوچ کے امتحان میں پورے ثابت ٹھہرے، کامیاب ہوئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے اپنی سوچ اور فکر کے امتحان میں۔ اس کے بعد دوسرا امتحان ارادہ۔ اللہ ہمیں سوچ کا ارادہ بھی، سوچ اور ارادہ یہ دونوں امتحان میں ہمیں کامیاب نصیب فرمائے۔ ارادہ، ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ کیا ارادہ تھا؟ ارادہ کیا کہ میں دنیا والوں کو بتاؤں گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ ارادہ بنا لیا۔ ہم بھی ارادہ بناتے ہیں لیکن توڑ دیتے ہیں، رستے میں وہ ختم کر دیتے ہیں۔ بیٹے کو نمازی بناؤں گا، میرا ارادہ ہے اپنے گھر میں دین کا ماحول بناؤں گا، میرا ارادہ ہے، یا درس کا تھوڑا سا نتیجہ نکلا، تھوڑا سا اثر ہوا، پھر تھوڑا سا ذہن بنا، اس کے بعد فوراً اس ذہن کو ختم کر دیا، جوں کہ توں کہ جوں، اسی ڈگر پہ، اسی لائن پہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے ارادے کی طرف دیکھیے، ارادہ کیا کہ میں اب دنیا والوں کو حق بتاؤں گا، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ ارادے کا امتحان شروع ہوا۔ اب جن کے ارادے پختہ ہوتے ہیں نا، ان کی ہمت بھی بہت بڑی ہوتی ہے، بہت بڑی ہمت ہوتی ہے، ایسے نہیں کام بنتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی کتنی ہمت، اللہ اکبر، کیونکہ جب نیکی پھیلانے کا بندہ ارادہ کر لیتا ہے، اپنے ماحول کے اندر نیکی پھیلانے کا ارادہ کر لیتا ہے، یہ ڈگ چل رہا ہے، میں نے اس کو روکنا ہے، میں نے اس کو بند کروانا ہے، یہ شراب اور گانے وانے کی مجلسیں ہیں، میں ان کو روکوں گا، دعوت دوں گا۔ اس کے لیے ہمت بھی تو چاہیے نا، بغیر ہمت کے کیسے تم بس کے اندر لگے ہوئے گانے بند کروا لو؟ اور بغیر ہمت کے آئیے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، فرمایا کہ میں دنیا والوں کو بتاؤں گا حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ یہ ارادہ کر لیا اور لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ لوگوں نے پکڑ کے نمرود کے دربار میں کھڑا کر دیا۔ نمرود بادشاہ، وقت کی طاقت اور سپر طاقت، کہتا ہے سنیں، تو میرے علاوہ کسی اور خدا کی طرف بلاتا ہے؟ یہ قرآن مجید کا ترجمہ سنا ہے کہ تیری دعوت کچھ اور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں ایک سچے رب کی عبادت کرتا ہوں، تو جھوٹا ہے۔ ارادہ بنایا کہ حق بتاؤں گا۔ اب نمرود کا دربار ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں سینہ تان کر،
بہت مشکل ہے یہ مرحلہ، بہت مشکل ہے۔ نمرود کہتا ہے چل بتا پھر تیرے رب کی شان کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے۔ کافر تھا نا، اس کو کیا پتہ رب کون ہے؟ کہتا ہے لو یہ بھی بڑی بات ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک بے قصور کو پکڑا، اس کو قتل کروا دیا، ایک قیدی جس پر سزائے موت ہو چکی تھی اس کو چھوڑ دیا۔ دیکھا نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام ان کی بات کا جواب دے سکتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ میں جس طرف اس کو دعوت دینا چاہتا ہوں نا یہ تو سمجھ ہی نہیں رہا۔ فوراً کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، اللہ اکبر، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب اللہ اکبر مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، تو ذرا اس ترتیب کو بدل کے دکھا۔ اللہ اکبر، دنیا بیٹھی ہے، وزیر مشیر سارے جناب کمپنی والے لوگ بیٹھے ہوئے، سارے مشرک، آستینوں کے اندر بت۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو سن کرنا وہ کافر کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، قرآن پڑھیے، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کو پسینے چھوٹ گئے، اس کے ہوش اڑ گئے کہ یہ ترتیب کیسے بدلوں میں؟ اللہ اکبر، یہ تو رب کی ترتیب ہے، اس کو سمجھ سوچ میں پڑ گیا۔ اب یہ مرحلہ تھا اسلام قبول کر لیتا، لاجواب ہو گیا، سپر طاقت لاجواب ہو گئی، دنیا کی طاقت لاجواب ایک ابراہیم خلیل اللہ کے سامنے۔ اور آپ کو پتا ہے جب دنیا کی طاقتیں لاجواب ہوتی ہیں نا پھر وہ دھمکی لگاتی، بندہ بن جا، بندہ بن جا ورنہ ہم طاقت کا استعمال کریں گے۔ جب لاجواب ہوتی ہے طاقت، یہ دنیا کی سپر طاقتیں جب لاجواب ہوتے ہیں ایک آدمی کے پاس جس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ظاہری کوئی طاقت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں پھٹے پہ چڑھا دوں گا، مان جاؤ۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا بتائیں وہ جو ارادہ کیا تھا بدل گیا تھا یا پھر قائم رہا؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، سبحان اللہ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جس نے آخرت کا ارادہ کر لیا نا، آخرت کو پانے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، اللہ کی محبت کے حصول کے لیے، پھر اس کا ارادہ بدل جائے، پھر وہ سویا رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ نے قرآن مجید میں ایک اور بات کر دی، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کئی لوگ دنیا کے حریص، دنیا کا ارادہ کرنے والے، اور تم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو آخرت کا ارادہ کرنے والے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ آخرت کا ارادہ کرنے والے ڈٹ گئے بادشاہ کے سامنے۔ پھر بادشاہ نے پتہ کیا کیا؟ ابراہیم باز آ جا اس دعوت سے، اب میں طاقت کو استعمال کروں گا، تجھے ایسی سزا دوں گا، تجھے موت کے گھاٹ اتاروں گا، تجھے آگ میں جلاؤں گا کہ دنیا تیری مسالے پیش کرے گی، دنیا تیری مسالے پیش کریں گے۔ لیکن کمال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے ارادے سے پیچھے ہٹے ہو۔ ہم تو اپنے بیٹے کی نماز کا ارادہ کر لینا، ایک دن اٹھائیں گے، دوسرے دن اٹھائیں گے دروازہ، او بیٹا اذان ہو گئی، تیسرے دن ارادہ ختم۔ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا 90 سال اس کی عمر ہے، لاٹھی پکڑ کر جب فجر کی اذان ہوتی تھی نا وہ کسی اپنے گھر والے کو سونے نہیں دیتا تھا، اور اتفاق سے ہم اس کے مہمان بن گئے۔ اور میرے چاچا جی نے بتایا جناب یہ بزرگ اپنے کسی چھوٹے بچے کو بھی فجر کے ٹائم سونے نہیں دیتے، یہ مسلسل کر رہے ہیں، مسلسل۔ میرے علی پارک کے میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ سویا رہتا ہے، جمعے والے دن تھوڑا سا اثر ہو گیا یا کوئی حدیث اثر کر گئی یا قرآن کی آیت اثر کر گئی، ذہن بنایا، گھر میں جا کر پھر اسی ذہن کو بدل دیا، ارادہ بدل دیا۔ آہ قربانی کرنے والے ابراہیم خلیل اللہ کے ارادے کو دیکھ،
تاکہ ہمیں اللہ کی محبت ملے نا. اللہ کی محبت کے لیے قدم اٹھا, پھر تیرے ایک ایک قدم میں رب برکت پیدا کرے گا. کہتا ہے میں تجھے آگ میں آگ جلا دوں. اس سے پہلے ذرا دیکھ لینا ابراہیم علیہ السلام کی سوچ دیکھی نا, سب کا انکار کر دیا. ایک اللہ کی وحدانی, سب کا انکار. یار ایک ہی بندہ ہے یار, کوئی اس کا معامل نہیں ہے, ایک ہی ہے, سارے مخالف, گھر کے مخالف. آپ مجھے بتائیں, آپ اپنے گھر میں کوئی سٹینڈ لے, لوگ کہیں گے یار یہ مولوی کتھوں جم پہ ہے, یہ کتھوں مولوی آ گیا, کڈو باہر اینو, ہر وقت توبہ 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 لگائی, نماز نماز نماز, مذاق کرتا ہے. مسلم گھرانے سے تعلق رکھنے والا اس بیچارے کو مذاق کرے گا, حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا وہ بھی ان جیسا ہو جائے گا. یہ ہمارے ارادوں کی بات ہے. ابراہیم علیہ السلام نے گھر میں بھی جو ارادہ بنایا تھا نا اپنے باپ کے سامنے, یا باتی یا باتی یا باتی یا باتی, سورہ مریم کے اندر 4 دفعہ کہا یا باتی, او میرے ابا جی, او میرے ابا جی, انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا جی آ جاؤ, بت بناتے ہو پھر سجدے میں گر جاتے ہو, اس کے اوپر گرد و غبار پڑتی ہے, آپ ہی خود ہی صاف کرتے ہو. عجیب یہ معبود ہے, عجیب یہ رب ہے, عجیب یہ کرنی بھرنی والے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. سوچ دیکھی ابراہیم کی, پھر ارادہ دیکھے, میں حق بتاؤں گا والد کو, میں حق بتاؤں گا برادری کو, میں حق بتاؤں گا وقت کے بادشاہ کو. مجال ہے کہ ابراہیم پیارے کے پاؤں میں کوئی پاؤں ڈگمگائے ہو, کوئی تزلزل آیا ہو, کوئی جناب پریشانی ہو. نہیں, یہ ایک مسلمان کا شعار ہے, یہ ایک مسلمان کی زندگی ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اس کی ساری زندگی, اس کے 24 گھنٹے اللہ کے لیے گزرتے ہیں. اللہ میری اور آپ کی اصلاح فرمائے, اللہ ہمارے ارادے مضبوط فرما دے. ارادوں کی کمی ہے اور کوئی کمی نہیں. ہمارے ارادے درست نہیں ہیں, اگر درست ہوں تو قائم نہیں رہتے. برادری دیکھ کر ارادہ توڑ دیتے ہیں, بھائی دیکھ کر ارادہ توڑ دیتے ہیں, اپنے بیٹے کو دیکھ کر ارادہ توڑ دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی آ گئی, کیا کہتے ہیں, آگ جلاؤ جی. آگ جلائی گئی. یہ تیسری بات, وقت مختصر ہے ورنہ ایک ایک سوچ پہ اور ایک ارادے پہ اور ایک یقین پہ مجھے الگ الگ جمعے کی ضرورت ہے. میں چاہتا ہوں تھوڑے سے وقت میں ہماری اصلاح ہو جائے, سب کچھ بیان, ارادہ اعلیٰ بن جائے, سوچ اور فکر ایک مسلمان کی اعلیٰ ہو جائے, اور دوسرے مسلمان ایک اس کا یقین, اس کا اللہ کی ذات پہ اعتماد اعلیٰ قسم کا ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں میرے ابراہیم کے لیے اس کافر نمرود نے پھر کیا کیا, اس نے آگ جلائی. اب یقین دیکھنا ابراہیم علیہ السلام کا, سوچ سنی آپ نے اور ارادہ سنا, پھر یقین کیسا تھا, کیسا کامل یقین تھا. کہتے ہیں جبریل علیہ السلام آ گئے, وہ جو منجنیق پہ بٹھا رہے تھے نا ابراہیم علیہ السلام کو دھکا دینے کے لیے, خود تو اس آگ کے قریب نہیں جا رہے تھے, خود جلنے کا ڈر تھا, ہاں جی جھلسنے کا ڈر تھا. ابراہیم علیہ السلام کو پھینک رہے ہیں, جبریل علیہ السلام آ گئے, کہتے ہیں ابراہیم, کہتے ہوں گے ابراہیم علیہ السلام, اللہ اتنا قیمتی بندہ تیرا, اتنا عظیم بندہ جل جائے گا. اللہ فرماتے جا بھائی تو بھی اپنا شوق پورا کر لے, جاؤ تجھے اجازت ہے, حکم نہیں میں دیتا اجازت. ابراہیم علیہ السلام دوڑ کے آگے, کہتے ہیں ابراہیم, جبریل دوڑ کے آئے, ابراہیم یار حکم کر دو. کہا کیسے آئے ہو, اللہ نے بھیجا ہے یا خود؟ فرمایا اجازت لے کر آیا ہوں. فرمایا تیری مدد کی ضرورت نہیں. کیسا اللہ کی ذات پہ اعتماد تھا, کیسا سامنے چند لمحوں میں آگ میں. اور ویسے بھی اللہ بتانا چاہتا تھا نا, جب اللہ فرشتے بنا رہا تھا نا آدم علیہ السلام کو, اللہ نے فرمایا خلقت بیدیا, میں نے اس کو گھڑ گھڑ کے بنایا ہے, اپنے ہاتھ سے بنایا ہے, بڑی محبتوں سے بنایا ہے. آسمان کے فرشتے سارے پریشان ہو گئے, اللہ تو کسے بنا رہا ہے؟ اللہ تیری تسبیح نہیں ہم کرتے, تیری حمد نہیں بیان کرتے, اس کو بنا رہے ہیں, ضرورت کیا ہے؟ اللہ بتانا چاہتا تھا. اس دن جب ابراہیم علیہ السلام کو اس ظالم نے آگ میں پھینکا نا, آگ میں, ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے. او میرے فرشتوں, میرے عرش کے ارد گرد میری تسبیحات کرنا آسان ہے, آسمانوں پہ بیٹھ کر میرے تذکرے کرنا آسان ہے. اس بندے کو دیکھو جن کے متعلق تمہاری سوچ تھی کہ یہ خون خرابہ کریں گے, وہ دیکھو آگ میں بھی مجھے یاد کر رہا ہے. دیکھو یہ اللہ کی منشا تھی, یہ رب العالمین کی منشا تھی, اللہ کی چاہت تھی.
اللہ فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام کو ان ظالموں نے آگ میں پھینکا نا، اللہ نے فوراً کہا ابھی چند لمحوں میں آگ میں جانا تھا، کتنا ٹائم لگ جانا تھا؟ اللہ نے قرآن میں کہا قلنا، اللہ اکبر، وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي، ہم نے کہا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا اے آگ کونی برداً وسلاما، میرے اس ابراہیم پر سلامتی والی بن جائے۔ ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے درمیان میں بیٹھ کر کیا پڑھ رہے ہیں؟ حسبی اللہ، پڑھو نا سارے، حسبی اللہ، اللہ میں بیمار ہوں، حسبی اللہ تو مجھے کافی ہے، اللہ تنگ حال ہوں، حسبی اللہ، اللہ دنیا کی پریشانی میں ہوں، حسبی اللہ، اللہ گھروں کی تنگی میں، گھر کی تنگی میں، گھر کی پریشانی ہے، بیٹوں کی پریشانی حسبی اللہ، بیٹیوں کی پریشانی حسبی اللہ، اللہ معاشرے کی پریشانی حسبی اللہ، یہ کلمہ پڑھ رہے تھے حسبی اللہ، اللہ نے اس آگ کو سلامتی والا بنا دیا اپنے ابراہیم کے لیے۔ آپ مجھے یہ بتاؤ ابراہیم علیہ السلام کے یقین میں کوئی فرق آیا؟ اس کے لیے میں نے میری سوچ اور فکر کا امتحان لیا، میں اپنی سوچ اور فکر کے امتحان میں کامیاب ہوا، اللہ نے میرے ارادے کا امتحان لیا، میں اپنے ارادے میں جو میں نے ارادہ کیا تھا کہ حق کو واضح کروں گا، باطل کو واضح کروں گا، اللہ کی توحید کے ڈنکے بجاؤں گا، اس میں کوئی فرق نہیں آنے دیا۔ اب یہ یقین کا یہ امتحان تھا، اور جبریل تیری مجھے ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے میرے 24 گھنٹے صبح و شام دن رات گزر رہے ہیں، چھوڑ دے مجھے، میں آگ میں جانا چاہتا جل جاؤں گا تو اس کے لیے جلوں گا، اگر زندہ رہوں گا تو اسی کے لیے زندہ رہوں گا۔ یہ ایک مسلمان کی زندگی ہے۔ تھوڑی جی مصیبت آئی، تھوڑی جی سوچ بھی بدل گئی، ارادہ بھی بدل گیا، یقین تو ہے ہی نہیں۔ ہمارے معاشرے کے مسلمان بھائیوں کا یقین ہے ہی نہیں، ٹل پہنے ہوئے اپنے بازوؤں پہ، اپنی ٹانگوں پہ ٹل پہنے ہوئے ہیں، مختلف درباروں کے نام سے یہ ٹل اتار دیا تو نسبت ٹوٹ جائے گی، بیماریاں آ جائیں گی، میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک آدمی کے ہاتھ میں وہ دھاگا تھا، دھاگا، یہ کیا ہے؟ من الواہنا، صحابی رسول راوی ہے یا صحابی بیان کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ کہا من الواہنا، یہ تاوڑی اپنی کوٹھی بنا پر 2 کروڑ کی کوٹھی بنا کے اوپر کالی سیاہ تاوڑی رکھ دی، نظر بد سے بچ جاؤں گا۔ اللہ کی قسم یہ مسلمان کے عقیدے میں شامل نہیں ہے۔ اور تو نے اتنی بہترین گاڑی لی، اللہ تیری گاڑی کو سلامت رکھے، تو نے گاڑی کے پیچھے کالی پٹی باندھ دی، کالی پٹی، 2 کروڑ کی گاڑی، کالی پٹی تیری گاڑی کو بچا لے گی؟ اور نہیں یار، نہیں، سوچو، اپنی سوچ کو اللہ بناؤ، اپنا آپ، اپنا گھر بار، اپنی اولادیں، اپنا معاشرہ اللہ کے سپرد کرے۔ جس قدر یہ شرکیات ہمارے اعمال میں داخل ہو، اسی قدر ہم کمزور ہوتے چلے۔ کوئی ہے طاقت مسلمانوں کے پاس؟ کوئی خطہ بتا دو جہاں مسلمان سرخرو ہو۔ وہ کہتا ہے من الواہنا، میں اگر اس دھاگے کو اتار دوں تو بیماری آ جاتی، کمزور ہو جاتا ہوں۔ صحابی نے فرمایا یا نبی نے فرمایا اگر اسی حالت میں موت ہو جائے، ما افلحت ابدا، کبھی بھی تو کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ دنیا میں کامیاب ہوگا، نہ مرنے کے بعد قبر میں، نہ قبر کے بعد اٹھتے ہوئے حشر کے میدان میں، نہ جنت ملے گی۔ آؤ میرے بھائیو، آ جاؤ، ہم اصلاح کریں، ایک دوسرے کو سناؤ، اپنے غم سناؤ، بتاؤ، اللہ کو بتاؤ، اللہ کے سامنے رکھو، اپنی سوچ کو بدل دو، اپنے ارادوں کو بدلو اور مضبوط کرو۔ صرف یہ مجھے تو حکم ازاں ہے، لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا مجھے حکم ازاں ہے، لا الہ الا اللہ۔ او نمرود، تیرے وزیر، تیرے مشیر، تیرے ہر ایک یہاں پہ فرد کی آستینوں میں بت ہے، لیکن میں بحیثیت اللہ کا نبی ہوں، سپر طاقت کے سامنے ڈٹا ہوا ہوں، مجھے حکم ہے ازاں، مجھے حکم ہے ازاں، لا الہ
مجھے صرف بس یہ حکم ہے۔ اللہ میری اور آپ کی اصلاح فرمائے۔ الہ العالمین ہم پہ رحم فرما، ہماری سوچ، ہمارا ارادہ اور ہمارا یقین اس کو کامل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم تسليما۔ قربانی کرنے کے بعد اللہ ہم سب کو یہ تین چیزیں عطا فرمائے، ہمیں اپنی سابقہ سوچ سے آزاد فرمائے۔ اللہ ہمارے ارادے اپنے دین کے لیے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کے لیے اگر ارادہ کر لیں تو مضبوط فرمائے، اور پھر یقین کامل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو کہہ لیتے ہیں نا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو اس پٹڑی سے اتار نہیں سکتی۔ جو کہہ لیتے ہیں نا ہمارا رب اللہ ہے، بس ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، ان کو کسی قسم کی محتاجی نہیں، بس وہ اپنے رب پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ عقیدہ، یہ سوچ اور یہ فکر نصیب فرمائے۔ اور پیارے بھائیوں، یہ فکر، یہ سوچ، یہ اعلیٰ سوچ یعنی اللہ کے لیے، یہ ارادے اللہ کے لیے ہزاروں مثالیں شریعت میں موجود ہیں۔ میرے سامنے صحابہ اکرام کی تصویر ایسے آ رہی جیسے میں صحابہ کے وہ میدان میں اترنے کے وہ جو ان کے کام تھے ایسے جیسے آنکھوں سے دیکھ رہا۔ حدیث رسول کھول لیں آپ حیران ہو جائیں، ان کی تاریخ پڑھے، قرآن میں ان کے تذکرے پڑھے، آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کی سوچ کتنی عظیم تھی، اور پھر اس کے بعد صحابہ کا وہ جو ارادے کتنے پختہ تھے، ان کا اللہ کی ذات پہ یقین کتنا کامل تھا۔ پھر کیوں نہ ہو امام الانبیاء کے شاگرد تھے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دن رات ان کی تربیت کی، ان کی سوچوں کا بدلا، جو کفر کی سوچ تھی، جو شرک کی سوچ تھی، اللہ کے نبی بدلتے چلے گئے، رنگ میں رنگتے چلے گئے، ڈھلتے چلے گئے۔ صبغۃ اللہ، اللہ نے ان کے حق میں قرآن نازل فرمایا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ میرے نبی کی جماعت، یہ میرے محبوب کی جماعت، یہ میرے رنگ میں رنگے گئے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی وہ رنگ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے معاشرے کو بدل دے۔ انتھک محنت کی ضرورت ہے، بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے ان کو تبدیل کرتے کرتے موت بھی آ جائے، ہم اللہ کی جنتوں میں چلے جائیں، لیکن کوئی قدم رکھیں، کوئی بنیاد رکھ ڈالیں اپنے گھر کے اندر۔ اللہ میری اور آپ کی اصلاح فرمائے۔ الہ العالمین جو کمیاں کوتاہیاں اپنے رحمت سے معاف فرما دے۔ اللہ ہم تو قدم قدم پہ گناہ کرنے والے، اللہ نہ ہماری سوچ ہے، نہ ہمارے ارادے ہیں، نہ ہمارا یقین کامل ہے تیری ذات پہ۔ اللہ یہ تینوں خوبی ہم سب کو نصیب فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں توحید پہ پختہ فرما دے، اللہ عمل کرنے والا بنا دے اور عمل پہ قائم و دائم فرما۔ اللہ جب موت آئے تو تیری رحمت سے ہمیں موت آئے تیری رضا والی، تو ہم سب پہ خوش ہو۔ ربنا توفنا مسلمین، اسلام کی حالت میں موت آئے۔ اللہ کئی بھائی بیمار ہیں، ان کی بیماریوں کو دور فرما دے۔ ہمارے بزرگ بیمار ہیں، ہمارے بزرگوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مائیں بہنیں بیمار ہیں، سب کو شفا عطا فرما۔ اللہ یہ امت جو امت دعوت تھی، یہ امت خیر سب سے بہترین امت تھی، آج امت مظلومہ بن چکی ہے۔ اللہ جگہ جگہ پر ظلم ہو رہے ہیں، اللہ ہم سب کو ظلم سے نجات نصیب فرما، ظالموں کو تباہ و برباد فرما دے۔ اللہ کافروں کے گندے پروگرام، ان کے جھوٹے پروگرام اللہ ان کے اوپر مسلط کر دے، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ الہ العالمین امت مسلمہ کے اندر اتفاق اتحاد عطا فرما۔ اللہ دنیا سے جائیں تو تیرے دین پر قائم دائم ہو۔ اللہ ہماری دنیا بھی آسان فرما دے، جب دنیا سے جائیں تو اگلا میدان حشر کا میدان، قبر کی کالی کوٹھڑی، اس کے اندر نور عطا فرما دے۔ جتنے ہمارے بہن بھائی دنیا سے چلے گئے سب کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آخرت کی تیاری میں، قبر کی تیاری میں، حشر کی تیاری میں ہم بالکل ناکام ہو چکے ہیں، فیل ہو چکے ہیں۔ اللہ ہم سب کو کامیابیاں عطا فرما، دنیا کی کامیابیاں بھی، آخرت کی کامیابیاں بھی۔ اے اللہ میرے اللہ، جس کو جو پریشانی ہے اپنی رحمت سے
بن مانگے عطا فرما دے، اس کی وہ پریشانی دور فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ الہ العالمین جن بھائیوں نے قربانیاں کی اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلی اللہ تعالی علی النبی۔